مسجدیں بٹھاؤ مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ، مسجدیں بٹھاؤ مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ، لب پہ وعدے اور کچھ کردار کا رجحان اور۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں ہو جائیں پھر سے ضم، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں ہو جائیں پھر سے ضم، ہم سمجھتے ہیں کہ بنے گا ایک پاکستان اور۔ ایک انسان چاہے تو وہ زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے اگر اس کے اندر ایمان کی طاقت موجود ہو، تو وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ اگر اس کے اندر جہاد کا حوصلہ موجود ہو تو وہ قرآن کے لیے اپنی آن اپنی بان یہاں تک کہ اپنی چھان نشاور کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اگر اس کا تقوی صرف اور صرف ایک رب ہو تو وہ مقتل میں بھی بڑے سرخرو طریقے سے اتر جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہو تو وہ دشمن کو حیران کر دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو وہ ہر دور کے ابو جہل سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعارف اس بہادر، اس باہمت، اس شیر دل بچی سے کرواؤں، اس لڑکی سے کرواؤں جو کہ 20 ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور ان کے سامنے کلمہ حق یعنی کہ نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس لڑکی کے متعلق بتاؤں جو بالکل کسی سے نہیں ڈری، اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں تھی، اسے کوئی موت کا خوف نہیں تھا، اسے کوئی موت کا ڈر نہیں تھا، جس نے یہودی طاقتوں اور ان تمام حکمرانوں کو یہ جواب دیا کہ آپ نعرہ تکبیر سے یہ جواب دیا کہ آپ ہمیں کچلنا چاہیں گے تو ہم اتنی آسانی سے آپ کے نرگے میں نہیں آئیں گے۔ یہ واقعہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا اور ایسی کون سی وجوہات پیش آئی، اس کے متعلق میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اور اس لڑکی کا انٹرویو جو کہ اس نے انڈیا کے پرائیویٹ چینل کو دیا اس کے متعلق ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اس نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیا کہا چینل پہ۔ اس سے پہلے آپ کو ایک پرویز مشرف کی ویڈیو جو کہ کافی وائرل ہوئی تھی، وہ میں ابھی چینل پہ لائیو نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کے یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق کاپی رائٹ ایشو آ جائے گا، لیکن میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 2007 یا 2008 میں ہمارے سابقہ صدر پرویز مشرف جو کہ غالباً اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے، وہ انڈیا میں گئے تو ایک نجی نیوز چینل پر وہ مسلمانوں کے حالات کے متعلق بات کر رہے تھے، تو وہاں پر ان کے ایک مولانا مدنی صاحب جو کہ کافی مشہور ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے مشرف صاحب سے لمبی تقریر کی اور کہا، مشرف صاحب آپ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کریں، ہم یہاں بالکل خوشی سے رہ رہے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی ہمارے محافظ ہیں۔ تو مشرف صاحب نے طنزاً کہا تھا، اچھا جب ایسا ہوا تو میں بھی آپ کے گن گاؤں گا، اور یہ طنز آج بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہماری اور آپ کی مسلمان بہنوں کے پردے پر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا بھارت کی ریاست کرناٹک میں، اس میں کچھ ہندو شر پسند عناصر اور بی جے پی کی حکومت پوری طریقے سے ملوث ہے، کیونکہ جب سے مودی کی حکومت انڈیا میں آئی ہے تو مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے وہاں پر درد عذاب بنا ہوا ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک جو کہ کافی بڑی ریاست ہے، اس کا شہر منڈیالہ سے یہ واقعہ شروع ہوا جب وہاں کی ریاست کرناٹک کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی۔ جب حجاب پہننے پر پابندی لگائی گئی تو چند شر پسند عناصر جو جنہیں بی جے پی کے یا راہ کے گنڈے کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے گلے میں اپنے مذہب کا اپنے ماتھے پہ تلک لگاتے ہوئے اور زعفرانی قسم کا اپنا ایک گلے میں پٹا ڈال کر باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے پوری ریاست میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کا ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے عورتوں اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے علاوہ ان کو حجاب اتارنے پر مجبور کیا۔ ایسی ہی ہراسمنٹ کا یہ کیس اس لڑکی مسکان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جب اپنے گھر سے کالج کی طرف آ رہی تھی تو یہ جو ہندو شر پسند عناصر تھے یہ اس کالج کے باہر احتجاج کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، اس لڑکی کے ساتھ
اپنے کالج سے اپنے اسکول سے جب کالج میں داخل ہوئی تو اپنی اسکوٹی پہ تو یہ ہندو شرط پسند عناصروں نے نعرے لگانا شروع کر دیے اور اسے حجاب اتارنے کے لیے اکسانا شروع کر دیا. اور یقین کریں جتنی طاقت سے وہ لوگ جتنی زور سے وہ لوگ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اس سے زیادہ بلند آواز سے اس لڑکی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں یا اس کی تصویریں دیکھیں تو اس کے ماتھے پر ذرا برابر بھی شکن نہیں تھا. اور یہ ان تمام عالمی گفتوں کا پیغام تھا کہ ہم آپ سے نہیں ڈرنے والے, ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. اس کا انٹرویو بھی کیا گیا انڈیا کے این ٹی ڈی چینل پر. تو اس میں اس لڑکی نے بتایا کہ میں ایسے معاملات سے کبھی نہیں گھبراؤں گی, نہ ہی مجھے ڈر ہے ان لوگوں کا. اس کے بعد اب بھارتی سپریم کورٹ میں جب وہ لڑکیاں آپ کو اس کے بعد اور لڑکیاں جو اس معاملے کو لے کر اٹھی مسلم لڑکیاں, تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی بھارتی سپریم کورٹ میں. اب بھارتی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا بڑا حیران کر دینے والا ہے. اس نے کہا کہ یہ ہم 14 تاریخ تک جو ہے نا اس کو ملتوی کرتے ہیں, لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں آ جاتا تمام اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پر پابندی ہوگی. آخر کیوں؟ ایسا صرف مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں پہ رہنے والے جو سکھ ہیں, سکھ رہ گئے یا سکھ کمیونٹی کے علاوہ جو کرسچین کمیونٹی ہے, کیا وہ لوگ بھی ان لوگوں کو یہ فیصلہ لاگو ہوگا؟ کیا سکھ اپنی پگڑی کو اتار کر آئیں گے؟ کیا دوسرے جو کرسچین کمیونٹی کی ننز ہوتی ہیں وہ پڑھاتی ہیں, کیا وہ اپنا مذہبی لباس نہیں پہنیں گی؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان کے خلاف یہ سازش کی گئی. اور انہی کے متعلق قائد اعظم نے 1947 میں کہا تھا کہ یہ مسلمان جو اس وقت انڈیا کو چوز کر رہے ہیں یہ بعد میں بہت پچھتائیں گے, ان کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑے گی. یہ چیخ کر کہیں گے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں, اور وہ ہندو آگے سے جواب دیں گے نہیں, آپ لوگ غدار ہو, آپ جاؤ پاکستان میں. اور ایسا ہی ان دنوں کچھ ہو رہا ہے. ایسا ہی بالی ووڈ کے اداکار جتنے بھی نام نہاد اداکار ہیں جنہوں نے ہندو عورتوں سے شادی کر رکھی ہے صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے, وہ بھی ان کے تعصب کا شکار ہیں. وہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں, یہ ان کو ہر بار یہی جواب دیں گے آپ لوگ غدار ہو, آپ لوگ غدار ہو. حال ہی میں شاہ رخ خان جو کہ لتا کی میت پر گیا, وہاں پر مغفرت کی دعا کر رہا تھا, تو وہاں پر اس نے کچھ پھونکا تو ہندوتوا کے شکار میڈیا اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے پھونکا نہیں, اس نے تھوکا ہے. اور یقین کرے شاہ رخ خان کا بہت برا حال کیا انہوں نے. اس سے پہلے جب کہیں مسلمان کھلے عام نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان پر گوبر پھینک دیا جاتا ہے. وہاں گائے ذبح ہو جائے یا نہ بھی ہو تو ان پر الزام لگا کر ان کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے. یہ قانون تب کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولرزم کہتا ہے, ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس ملک میں آزادی سے رہ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر اقلیتوں کو اس قدر نہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, نہ ان کا خیال کیا جاتا ہے. خاص طور پہ ان دنوں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے. جی چاہتا ہے پھر کوئی تصویر اٹھاؤں, جی چاہتا ہے کہ پھر کوئی تصویر اٹھاؤں, اس دل سے کوئی نالائے شبگیر اٹھاؤں. جی چاہتا ہے کہ پھر کوئی تصویر اٹھاؤں, اس دل سے کوئی نالائے شبگیر اٹھاؤں. مناؤں سبو چھوڑ کر شمشیر اٹھاؤں, بت خانے میں ہنگامہ تکبیر اٹھاؤں. اللہ حافظ.